بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام قمر نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے توہین قرآن مجید کے حوالے سے، ہجوم کی طرف سے قتل کرنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پہ جامعہ نعیمیہ لاہور کا فتویٰ آیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جامعہ نعیمیہ لاہور کے جو سابق سربراہ تھے ڈاکٹر سرفراز حسین، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے اور ڈاکٹر حسن جان شہید، علامہ حسن جان شہید اور ڈاکٹر طاہر القادری کے اس موقف کے حوالے سے جو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف دلیرانہ طور پہ اپنایا تھا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والی ویڈیوز میں مزید بہتری لا سکیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ایک اندرناک افسوسناک واقعہ تلمبہ میں پیش آیا، جو کہ بہاولپور میں ایک شہر ہے، میاں چنو کے پاس ایک شہر ہے۔ اس قصبے میں 2000 کے قریب لوگوں نے ایک ذہنی مریض شخص جس کا نام مشتاق تھا، اس کو مبینہ طور پہ توہین قرآن مجید کا الزام لگا کر قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ اس واقعے کے بعد جب یہ واقعہ اس کی ویڈیوز بنائی گئی اور اس کی ویڈیوز جب منتشر ہوئیں، وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پہ، تو ملک کے اندر ایک غم و غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا اس واقعے کے خلاف، اور ہم نے دیکھا کہ ہر ایک آنکھ اس واقعے پہ اشکبار بھی تھی اور افسوس کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، ہجوم کا انصاف ایک ایسا رویہ ہے جو ہمارے سکون کو بھی برباد کرتا ہے اور ہماری جہالت کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ علماء کرام کی بنتی ہے کہ وہ ایسے معاملات پہ جو ہماری عوام ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جامعہ نعیمیہ لاہور، جس کی شہرت برصغیر پاک و ہند میں ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے، اس نے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے، بارش کا پہلا قطرہ بنتے ہوئے، اپنے حصے کا دیا جلاتے ہوئے وہاں سے ایک فتویٰ آیا ہے جو آپ کے سامنے لفظ بلفظ پیش ہے۔ جامعہ نعیمیہ کے فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ توہین قرآن کا الزام لگا کر کسی شخص کا قتل جائز نہیں۔ اسلام عدل و انصاف پر مبنی نظام اور اعمال و افعال پر زور دیتا ہے، قتل جیسے گناہونے فعل کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے جامعہ نعیمیہ لاہور کی طرف سے۔ جامعہ نعیمیہ لاہور کا جب ذکر آئے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے ایک سابق سربراہ معروف عالم دین ڈاکٹر سرفراز حسین نعیمی شہید نے اپنے زمانے میں دہشت گردی کے خلاف ایک دلیرانہ موقف اپنایا تھا۔ یہ دہشت گردی کا سلسلہ 14 سے 15 سال ہماری ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمارے پہ مسلط رہا، جس کے آفٹر شاکس اب بھی کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس دہشت گردی میں 80,000 سے زائد پاکستانی فوجی و سویلین جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے۔ دیگر جو نقصانات ہیں ان کی ہم بات بے شک نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور جو ہمارے اندر ایک نئی شدت پسندی نے جنم لیا، اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہماری یہ نسل بھی بھگت رہی ہے، اور اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے تو آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ اس دہشت گردی کے خلاف ڈاکٹر سرفراز حسین نعیمی نے ایک دلیرانہ موقف اپنایا، جس فتویٰ کی بنیاد پہ بہت سے لوگوں نے ان کو سراہا اور اسی کی بنیاد پہ وہ ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے۔ اگر ہم دیوبندی مکتبہ فکر کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر ڈاکٹر حسن جان نے اس حوالے سے دہشت گردی کے خلاف دلیرانہ موقف اپنایا، اس کی مذمت کی، اس کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ بھی دیا۔
ڈاکٹر حسن جان جو ہیں وہ وفاق المدارس کے نائب صدر تھے اور وہ بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہو کے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان دو افراد کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری چیئرمین تحریک منہاج القرآن پاکستان نے انہی دو شہداء کی طرح دہشت گردی کے خلاف بہت خوبصورت موقف اپنایا، قرآن و حدیث کی صورت میں اس کو کنڈم کیا اور سواد اعظم اہل سنت کے حوالے سے اس کو جو ہے واضح کیا کہ ایسی کسی بھی قسم کی جو سرگرمی ہے وہ جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اب بھی اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔